بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں۔ آج دنیا میں ایک ایرا کا اختتام ہوا۔ میں بات کر رہا ہوں ہنری کسنجر کی، جن کی پیدائش جرمنی میں جیو خاندان کے اندر 27 مئی 1923 کو ہوئی، اور کل ان کی ڈیتھ ہوئی 2023 میں، تقریباً ان کی 100 سال عمر تھی۔ ہنری کسنجر کی ایکیڈیمک خدمات بھی ہیں، اور امریکن فارن پالیسی میکنگ کے اندر اسپیشلی 1970s بہت امپورٹنٹ ایرا تھا امریکہ کا، جب امریکہ ساؤتھ امریکہ میں چلی کے اندر ریولوشن ہو یا ویتنام وار ہو، اس کے اندر بڑا ڈیپلی انوالوڈ رہا۔ اور پریزیڈنٹ نکسنس کے زمانے میں ہنری کسنجر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ امریکن فارن پالیسی کو رن ہی ہنری کسنجر کر رہے ہیں۔ اب جب ان کی ایکیڈیمک خدمات کو دیکھیں گے، بعد میں ان کی ازمپشنز کے اوپر آ جاؤں گا، اور پاکستان کے حوالے سے جو ان کی ریلیونس ہے وہ کیا بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی خدمات کو دیکھیں تو ہنری کسنجر صاحب نے سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں سے چند کتابیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی ورلڈ آرڈر 2014 میں، ڈپلومیسی 1994 میں، آن چائنا 2011 میں، ورلڈ ریسٹورڈ 1957، لیڈرشپ 6 اسٹڈیز ان ورلڈ اسٹریٹجیز 2022 میں، یعنی پچھلے سال، دا ایج آف اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ 2021 میں، یعنی 98 سال کی عمر میں، 99 سال کی عمر میں انہوں نے تب بھی کتابیں لکھی۔ نیوکلیر ویپن 1957، وائٹ ہاؤس ایئرس 1979 مشہور کتاب ہے، ایئرس آف رینیول 1999، امریکن فارن پالیسی 1969، اینڈنگ آف دا ویتنام وار 2003، یہ وہ ویتنام وار کو ریلیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر 9/11 کی وار کے حوالے سے۔ دا ٹربل پارٹنرشپ 1965، دا ہنری کسنجر دا کمپلیٹ میموائرس 2013 میں لکھی، پرابلمس آف نیشنل اسٹریٹجی 1965، گلوبل کنسنسس اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ 1975، نیوکلیر ویپن اینڈ پیس موو 1982، یو ایس فارن پالیسی فائنڈنگ اسٹرینتھس تھرو ایڈورسٹی 1977، ریفلیکشن آن امریکن ڈپلومیسی 2011، مورل فاؤنڈیشن آف فارن پالیسی 1975، لیس اینس دا رینوو فرانس کے اندر، فرینچ کے اندر انہوں نے کتاب لکھی 2000 میں، دا لا آف دا سی اے ٹیسٹ آف انٹرنیشنل کوآپریشن 1964، اور ڈز امریکہ نیڈ اے فارن پالیسی اگین، بہت ہی مشہور کتاب ہے، اناٹمی آف ٹو میجر، ڈز 21st century belong to China، observation selected speeches، record selected statements، teaching common sense، nuclear security problems، the future of business global issues، east west relations task force۔ یہ چند کتابیں، اس کے علاوہ بے تحاشا ان کے ریسرچ آرٹیکلس ہیں، اور اس عمر تک بھی وہ اپنے آپ کو اسکالرلی ورک کے اندر انہوں نے انگیج رکھا ہوا، ٹیچنگ کرتے رہے۔ اور یہ ویسٹ کی جو کامیابی ہے، اسپیشلی جو امریکہ کی کامیابی ہے، وہ انہی کے سر مرہون منت ہے، یعنی انہی سے مراد امریکہ کے وہ ہارڈ ورکنگ پروفیسرز جو کہ ایٹ دا ایج آف 90s اینڈ 100 تک بھی جب پہنچ جاتے ہیں تب بھی وہ کام کرتے ہیں۔ اس کی ریسنٹلی مثال نام چومسکی آپ کو نظر آتا ہے۔ یہی کیس مجھے ایرانی اسکالرز کے اندر بھی نظر آتا ہے، میری ذاتی آبزرویشن ہے، اور پاکستان کے اندر بھی چند ایسے اسکالرز ہیں۔ پچھلے دنوں میرا فجر یونیورسٹی میں وزٹ پہ ہوا، میں نے دیکھا وہاں پہ جو ان کے آنر تھے سید افتخار نقوی صاحب، جب صبح سویرے ناشتے پر ملاقات ہوئی تو وہ ریسرچ کر رہے تھے، اور تقریباً 2 ڈھائی 3 بجے میں جب واپس آیا دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تو تب بھی وہ ریسرچ کر رہے تھے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے نہ فقط آپ کو بلکہ آپ کے معاشرے کو، آپ کی قوم کو بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ لیکن ہنری کسنجر کے حوالے سے چارج شیٹ بھی بڑی خطرناک ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ مثال کے طور پہ کمبوڈیا بومبنگ جس میں 5 لوگ مارے گئے، ہنری کسنجر رسپانسبل تھے اس پالیسی کے۔ ایسٹ تیمور انویژن جس میں 2 لاکھوں کی ڈیتھ ہوئی، اس کا رسپانسبلٹی بھی ہنری کسنجر کے شولڈرز پہ آتے۔ چلی گورنمنٹ میں جب اوور تھرو ہوئی، جنرل پنوچی کو وہاں پہ انسٹال کیا گیا، اور جنرل پنوچی نے لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ چلی کے اندر مارا۔ اس کے بعد میں ان کے اوپر کیس بھی چلا، لیکن پھر ڈیتھ ہوئی اور آنر کے ساتھ انہیں بری کیا گیا۔ بنگلہ دیش کے اندر تقریباً 3 ملین ڈیتھس وہ بھی ہنری کسنجر کے سر پہ رکھا جاتا ہے۔ ارجنٹینا میں ڈرٹی وار جو ہے جس میں 3 لاکھ لوگ مارے گئے اور 30,000 جو ہے اس میں ڈس اپیئر ہوئے، جن کا آج بھی پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح لاس بمبنگ جو ہے 2 لاکھ وہاں پہ ڈیتھس ہوئیں، اور ویتنام کا بڑا مشہور کیس تھا جہاں پہ تقریباً 2.5
to 3 ملین لوگ مارے گئے، جس میں 55,000 امریکن ٹروپس بھی مارے گئے، اور اس کے بعد امریکہ میں ایک موومنٹ چلی جس میں ڈیڈی بیک سینٹروم جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد امریکنس نے انخلا کیا ویتنام سے، اور بڑی ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ تھی جس کا بدلہ انہوں نے پھر سوویت یونین سے افغانستان کی وار 1980s میں لیا انڈر دا پریزیڈنٹ ریگن ایڈمنسٹریشن۔ پاکستان کے حوالے سے ہنری کسنجر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اس میں 2 ڈیولپمنٹس قابل ذکر ہیں۔ پہلی ڈیولپمنٹ یہ کہ جب پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا پریزیڈنٹ نکسن کی ایڈمنسٹریشن کو چائنا کے ساتھ روابط کروانے میں، اور یہ سیکرٹ مشن تھا اور یہ شٹل ڈپلومیسی کہی جاتی ہے جسے، اور اس میں ہنری کسنجر صاحب انوالو تھے اور ہم نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا۔ ایک تو اس حوالے سے پاکستان میں وہ جانے جاتے ہیں، اور دوسرا ان کی جو دوسری پہچان ہے وہ ذرا نیگیٹو ہے، منفی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو انہوں نے دھمکی دی تھی کہ آپ کو ہم مثال بنائیں گے، ادروائز آپ نیوکلیر پروگرام کو ترک کر دیں۔ بہرحال اگر آپ ان کی چارج شیٹ بھی دیکھیں، ان کا کام بھی دیکھیں، تو ہنری کسنجر کے ساتھ ساتھ اگر آپ امریکہ کے دوسرے پروفیسرز کو بھی دیکھیں تو امریکن جو پاور ہے اور دنیا میں جو اس کا سافٹ پاور اسپیشلی جو کہ ہارڈ پاور کے ساتھ مل کر ایک اسمارٹ پاور بناتا ہے، اس میں امریکن پروفیسرز کا بڑا اہم کردار ہے۔ جبکہ ڈیولپنگ نیشنز کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یا تو وہ سرفیس کے اوپر آپ کو نظر نہیں آتے، اور پالیسی میکنگ میں ان کی جو آئیڈیاز، ان کے جو ہارڈ ورکنگ ہے، وہ اس کی ریفلیکشن آپ کو نظر نہیں آتی۔ اور ہمارے ہاں چونکہ ٹیکنوکریٹک ٹائپ آف گورنمنٹس ہوا کرتی ہیں، اور وہ ویسے بھی پروفیسرز کو خاطر خواہ نہیں لاتے، لیکن اس میں بڑی رسپانسبلٹی خود اکیڈیمیا کے لوگوں کی بھی ہے۔ مجھے یاد ہے کینیڈی آف اسکول آف کینیڈی گورنمنٹ جو ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں، کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ، وہاں پہ جب میرا وزٹ پہ ہوا تو وہاں کے ڈائریکٹر نے یہ بات کہی تھی کہ تیسری دنیا کے پروفیسرز رسپانسبل ہیں، ادروائز ان کے آئیڈیاز کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے ان کی فارن پالیسیز کے اندر۔ تو ہنری کسنجر صاحب کی آج ڈیتھ ہو گئی، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جتنا ان کا ایکیڈیمک ورک ہے اور ان کی جو اسکالرلی ریسرچ ہے ان ڈفرینٹ ریسرچ جرنلز، وہ بے تحاشا ہے۔ اور اسپیشلی کولڈ وار کے دوران ان کا یہ آئیڈیا کہ ریاستوں کے لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ ہیں، اور اگر ان کو وہ پرسو کرتے ہیں تو یہ ان کا لیجیٹیمیٹ ایکشن ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو پرسو کریں، اور انہی کی وجہ سے، ان کے اسی ازمپشن کی وجہ سے ہمیں دیتانت نظر آیا 1970s میں بٹوین سوویت یونین اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور یہ وہ ٹائم تھا جب ہنری کسنجر کے بھی بہت دورے ہوا کرتے تھے فارمر سوویت یونین کے، اور پریزیڈنٹ نکسن نے بھی وہاں پہ دورہ پے کیا تھا، اور اس کے بعد جو آرم ریڈکشن ٹریٹی ہے بیلنس آف پاور کو مینٹین رکھنے کے لیے، وہ بھی سائن ہوئی تھی۔ تو لہٰذا ہنری کسنجر کی اس حوالے سے بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور لیکن اس میں ایک نیگیٹو کنٹریبیوشن یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو ڈیموکریسی ہے تیسری دنیا میں، اسپیشلی ان دا مسلم اینڈ مڈل ایسٹرن کنٹریز، وہ امریکہ کی فیور میں نہیں ہے، کیونکہ ڈیموکریٹک پروسیس کی وجہ سے اینٹائی امریکن ریجیمز پاور میں آتی ہیں، اور وہ پھر امریکن مفادات کو گزن پہنچاتی ہیں۔ جیسے جو پین عربزم تھی ناصر کی، اس کو خطرہ سمجھا گیا، یا جو ڈیموکریٹک ریجیمز آتی تھیں ان کو چینج کیا گیا، جس طرح سے مصدق کی مثال ہمارے سامنے ایران میں 1950 to 53 ان کی حکومت رہی، اور بعد میں ان کی حکومت کو ٹاپل کر کے شاہ آف ایران کو وہاں پہ انسٹال کیا گیا۔ تو امریکہ کی جو پروموشن آف ڈیموکریسی ایز این آئیڈیل انٹرسٹ ہے، وہ امریکہ کے ہاتھوں ہی پامال ہوتے ہوئے ہمیں نظر آیا، اور اس میں ایک جو اس کے مین آرکیٹیکچر تھے وہ ہنری کسنجر تھے۔ تو لہٰذا امریکنز کا یہ ازمپشن کہ وی آر دا ماڈل آف دا ورلڈ، ہمارے جیسے بنیں، بٹ وی نو دیٹ یو کین ناٹ ڈو دس، ہماری ڈیموکریسی کو اڈاپٹ کریں، ہمارے جیسے اکنامک سسٹم کو اڈاپٹ کریں تاکہ اکنامک پراسپیرٹی آئے، لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکن انوالومنٹ ہی نکلتی ہے، جس طرح کا اس وقت کیوس ہمیں دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر اگین آئی وڈ سے کہ ایک امپورٹنٹ ایرا تھا، اور ان کی ویلیوبل کنٹریبیوشن ہے ایکیڈیمیا کے اندر اور دنیا علم کے اندر، اور ان کی فٹ اسٹیپس پہ بہت سارے لوگ آنے والے دنوں کے اندر اسے فالو کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔